اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ مصطفیٰ کریم کے خاص احباب تھے اور رفقا تھے، دوست تھے، وہ سب ہی بہت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ انسان اپنی دوستیوں سے پہچانا چاہتا ہے نا۔ آپ ذرا سوچئے آپ کے دوست کیسے ہیں۔ اور بہرحال ان میں سے سب سے زیادہ مقرب کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت میں بھی، کاروباری معاملات میں بھی ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح اماں خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی مصطفیٰ کریم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ پھر حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طہارت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں تھے۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک جھنڈ ہے، غول ہے، جو شور مچا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو بڑا دکھ بھی ہوا۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو یہ سن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم رب کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا ان پر اتنا اثر ہوا، ان کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چل چھوڑ ساری باتوں کو، مجھے کلمہ پڑھا، تو وہ اسلام لے آئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی جتنے تجارتی شرکاء کے ساتھ تھا ہمیشہ بڑا ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا، کیونکہ بندے کو اس کے دوست ہی جانتے ہیں نا۔ تو یہ ان کا خیال تھا۔ میں اس وقت شرک تھا، گھر گھر میں بت پرستی تھی، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ اعلان شرک اور بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے نکال دیا گیا اور ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود بھی عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات ہیں، پھر جمع رہے تو تبھی تو پتہ چلتا ہے نا۔ دو مشہور اشعار جو اکثر و بیشتر میلوں اور مجمعوں میں پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں۔ کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جبکہ لوگوں کی دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو باہر طور پر لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ بہت متنفر ہو چکے تھے مشرکین کے دین سے، حق کی تلاش میں ملک شام بھی گئے، وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے
نہ نصرانی تھے، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر یہ زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے پھر مکہ آ جاتے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکے میں بلند آواز کہا کرتے تھے، لوگو گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سنایا، لیکن بہت سارے ستھرے دماغ والے لوگ اس ٹائم بھی موجود تھے جو مصطفیٰ کریم کے رفقا میں شامل تھے۔